बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, कल मैंने वीडियो की थी तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने उस पर कॉल्स की और मुझे ये भी कहा कि जी आप तो ही बात जो इस वक्त पीडीएम की है, और वो मैंने उन्हें फिर एक बात की थी कि मैंने जो महसूस किया कुछ चीज़ों को देखने के बाद वो मैंने गुफ्तगू की अपनी वीडियो में। बहरहाल आपको इख्तलाफ करने का हक हासिल है, और लेकिन मैंने जो कुछ कल कहा था, अगर कुछ चीज़ों को बनज़र ग़ायर देखा जाए तो वो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से बहरहाल कनेक्ट होती हैं। इस पे होगा या नहीं होगा ये मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हुकूमत के जो तेवर है वो बता ऐसा रहे थे कि वो इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। लेकिन उससे पहले जो है नाजरीन, वो एक मिसाल है, एक जिसको हम ईडीएम भी कह सकते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। तो पीडीएम जो है वो बुनियादी तौर पर भानमती का कुंभा था। वो लोग जो कल एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने और पेट फाड़ने और सड़कों पर घसीटने की एक दूसरे को बातें करते थे, वो एक गैर फितरी इत्तेहाद की सूरत में इकट्ठे हो गए अपने मुश्तरका मफादात बचाने के लिए। ये एक इत्तेहाद करवाया गया, और जिन्होंने करवाया वो भी छुपे हुए लोग नहीं है, वो भी सबके सामने है। तो लेकिन अब नजर आ रहा है कि ये जो इत्तेहाद पीडीएम की सूरत में था, ये अब आगे इसमें दरारें पड़ती और इस इत्तेहाद का टूटना जो है वो नजर आ रहा है, और इसकी जरदारी साहब ने जो है वो बहरहाल इब्तदा कर दी है। नाजरीन, कमर जमान कायरा साहब और इसके साथ साथ जो नदीम अफजल चंद साहब हैं, ये दो ऐसे लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो बहरहाल अपनी गुफ्तगू की हद तक बड़ी इनकी पॉजिटिव गुफ्तगू होती है। रजा रब्बानी साहब के मुतल्लिक जो उनकी शोहरत है वो ये है कि वो एक आईन और कानून के माहिर के तौर पर और एक बड़े सीजनड और सोबर आदमी है। तो रजा रब्बानी साहब के साथ वो जो दुनिया टीवी के आई थिंक रिपोर्टर थे, उन्होंने जो कुछ पूछने की कोशिश की और रजा रब्बानी साहब ने उस पर जिस तरह रिएक्ट किया, वो बहरहाल काबिल अफसोस भी था, और रजा रब्बानी साहब जैसे बंदे से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। खैर, वो तो रजा रब्बानी साहब का अपना फेल है, उनका अपना तर्ज अमल है, वो जो चाहें करें। लेकिन अब नजर यही आ रहा है कि अब इस पीडीएम में दराड़ें जो हैं वो भारत पड़नी शुरू हो गई हैं, और उसकी वजह ये भी है कि एक तो इलेक्शन के हवाले से जो मौकफ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का, जिनमें एतजाज एहसन साहब भी शामिल हैं, भले पार्टी उन्हें ओन करे ना करे, लेकिन और लतीफ़ खोसा साहब, इलेक्शन के हवाले से उन दोनों का बड़ा सख्त मौकफ है। उसके साथ साथ जो है वो फिर जरदारी साहब और बिलावल साहब, उनकी भी बात यह है कि जी हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो आगे हों, और इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और आइन में दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर होने चाहिए। तो और फिर उन्होंने आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये सारा मामला हुआ तो फारूक एच नाइक साहब ने ये भी कहा कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो लगता यही है कि ये पीडीएम की जो मुतफ्फन लाश है, अब शायद इसमें से बू आ रही है, और जरदारी साहब जो है वो इसको अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने वो इस पीडीएम से अलहदगी की जो फिजा वो बनाना शुरू कर दी है। और बहरहाल होना तो था ऐसा, और हमें नजर भी आ रहा था कि ऐसा ही होगा। और फिर उससे हट के जो है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से ये बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद इसका बाइकाट करेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से फैसला किया था कि हम पंजाब के हर हलके में अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा करेंगे। ये जाहिर है उनका हक हासिल है, पंजाब में जितने भी इंतखाबी हलके हैं उनको इलेक्शन लड़ने का जैसे दूसरों को हक हासिल है, वैसे ही जरदारी साहब और उनकी पार्टी को भी है। लेकिन नजर यही आ रहा है कि अगर गुफ्तगू सामने रखी जाए एतजाज एहसन साहब की, लतीफ़ खोसा साहब की, कमर जमान कायरा साहब की और नदीम अफजल चंद साहब की, फिर इसके साथ साथ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब ने, अगर उनकी गुफ्तगू भी सामने रखी जाए तो महसूस यही होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहरहाल पीडीएम से अब अलहदगी की है राह इख्तियार कर रही है, बल्कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम पीडीएम के साथ मजीद नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पीडीएम के साथ चलने में शायद उनको सियासी तौर पर फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा। अब जरदारी साहब के मुतल्लिक जो है ना वो मैं मेरे कुछ दोस्त शायद इससे इख्तलाफ भी करें, लेकिन जरदारी साहब को मैं समझता हूँ बड़े ज़हीन और फतीन आदमी है, बड़े काया हैं, और वो बर वक्त फैसले करते हैं। अब बर वक्त फैसले ये नहीं मैं कुछ कह सकता कि वो किसी के कहने पे करते हैं, उनको कोई इशारे होते हैं या वो खुद उनकी अपनी सलाहियत है,
لیکن بہرحال وہ ان کے فیصلے بر وقت ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج جو میں نے کل گفتگو کی تھی ویڈیو میں، اور اسی کا تسلسل جو ہے وہ آج وفاقی حکومت جو ہے پنجاب اس وقت پاکستان میں، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ویسا ہی شاید انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ کرانے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے وہ 21 ارب روپے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ ای سی سی کا اجلاس بھی تھا، لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ ایجنڈے میں یہ 21 ارب شامل نہیں تھے، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور آج بھی کابینہ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں، جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروایا جائے گا اور اس کے لیے فنڈ جو ہیں وفاقی حکومت فراہم کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو وہ جو فنڈز فراہم کرنے کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم 21 ارب دیں نہ دیں، وہ آج وفاقی کابینہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 10 اس کی ویسے لاسٹ ڈیٹ ہے، اور پھر بعد میں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے فیصلے، حکومت کی باتیں، شہباز شریف صاحب کی بڑکیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی بڑکیں اور تڑیاں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے، خصوصاً چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، کہ ہم نے بھی جو آرڈر کیا ہے ہم اس آرڈر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس آرڈر پہ ہر صورت عمل درآمد کرائیں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ عدالتی اور سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر وفاق عمل نہیں کرے گا، شہباز شریف صاحب عمل نہیں کریں گے اور اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے، اور ان کو جو دیگر ادارے ہیں اگر وہ بھی وہ سپورٹ فراہم نہیں کریں گے، تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی، اور اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی میں یہ کوئی 2+2=4 والی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہرحال ان کو گھر جانا پڑے گا، نااہلی ہوگی ان کی، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ مریم بی بی جو ہے وہ شاید پہلے بھی انہوں نے اپنے ابا جی کو ڈسکوالیفائی کروایا تھا، پالیسیز ان کی تھی، رائے انہی کی ہوتی تھی، تو لڑائی اور جھگڑا اور مطلب ہے ایک تصادم والی بات جو تھی اور سوچ انہی کی تھی، شاید اس وقت بھی کوئی حل نکل آتا، لیکن اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے ابا جی جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تو پھر میرے چاچا جی جو ہیں ان کو بھی ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھارت کام بڑے شد و مت سے کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں محترم شہباز شریف صاحب، ان کا اپنا جو طرز عمل ہے اور ان کی جو اپنی گفتگو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی گفتگو، ان کی کابینہ میں بھی نام نہاد ارسطو، میں نہیں کیسے کہتا، احسن اقبال صاحب میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن لوگوں کی رائے ان کے بارے میں یہی ہے کہ جی وہ ارسطو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بھی آج بڑی دلچسپ بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ شیڈول کے مطابق اکتوبر میں ہونے چاہیے اور اکتوبر میں ہی ہوں گے، اور پھر جو خوف ہے، جو ایک ان کو خطرہ ہے، یا جو جس چیز کا ان کو ڈر ہے، وہ ان کے بیانات میں اور ان کے چہروں سے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے صاف۔ کوئی تھوڑا سا بھی سمجھنے والا آدمی ہو یا جس کو قیافہ شناسی آتی ہو، جو اچھا فیس ریڈر ہو، اس کو شہباز شریف صاحب بھی، اس کو سعد رفیق صاحب بھی، اس کو احسن اقبال صاحب بھی اور خواجہ آصف صاحب بھی، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے چہروں پہ وہ خوف نظر آئے گا۔ اور وہ خوف کیا ہے؟ وہ اس کا بارہا سعد رفیق صاحب کو اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جی ان کو خان صاحب کو یہ یقین دہانی بھی کرانی پڑے گی کہ آنے کے بعد وہ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، انہوں نے کھل کے بات بھی کر دی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب ایک تو یہ خوف ہو گیا نا کہ جی ہم نے جو کچھ کیا ہے، ظاہر ہے پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اور خان صاحب شاید اس معاملے میں رعایت نہیں کریں گے۔ آج پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب جو ہے، اگر یہ پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب کو ویٹو کا حق ہوگا۔ اب میں خوف دیکھیں نا آپ، کہ پنجاب کو ویٹو کا حق ہوگا، اور پنجاب حکومت جسے چاہے گی وہ وفاق میں حکومت بنائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بہرحال ایک بڑا صوبہ ہے، اور سیٹس بھی پنجاب کی زیادہ ہیں، اور یہاں اگر کوئی پارٹی جیتتی ہے تو بہرحال اس پوزیشن میں ضرور ہوتی ہے کہ وہ وفاق میں حکومت بنائے، یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ لیکن
احسن اقبال صاحب، آپ میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں باہر یہاں آئین موجود ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی اپنی غیر طبعی اس میں جائے گی، اپنی آئینی مدت پوری نہیں کرے گی اور اس سے پہلے چلی جائے گی، تو پھر 90 ڈیز میں الیکشن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ اس کو وفاق کے ساتھ، مجھے نہیں پتا آئین کی کس دفعہ اور کس آرٹیکل کے تحت اس کو منسلک کر رہے ہیں، لیکن وہ خدا کا خوف کریں، کم از کم آئین سے باہر مت جائیں۔ آپ جیسے پڑھے لکھے بندے سے توقع نہیں ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس قسم کی سطحی گفتگو کرے گا۔ تو اگر وفاقی اسمبلی کام کر رہی ہے اور کوئی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ 2 سال پہلے چلی جاتی ہے، تو پھر 2 سال یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہے گا کسی صوبائی اسمبلی میں۔ عجیب بات ہے، بہرحال پتہ نہیں کیسے کر دیا آپ نے۔ امید ہے ریویو کریں گے آپ اپنے اس بات کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں ایک اور بھی آپ کو پتہ ہے، جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی تھی تو ایک ویو چلی تھی، اور پھر وہ کیسز جو اس شہباز سرکار کے خلاف تھے، اس کے مدعی اور گواہان جو ہیں وہ ایک ایک کر کے مرنے شروع ہو گئے تھے۔ عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا، اس حملے کے جو مدعی تھے وہ وہاں کے اس وقت کے جو ایس ایچ او تھے عامر بھدر صاحب تھے، اور اب خبر یہ ہے کہ عامر بھدر صاحب جو ہے ان کو بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ نوجوان آدمی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو اب وہ شاید سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا گواہان کا اور مدعیوں کا۔ تو اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا پھر کسی کے ساتھ ہو۔ میری دعا ہے تمام گواہان اور تمام مدعی جو بھی ان کے خلاف کیسز میں ہم محفوظ رہیں، لیکن بہرحال وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ ناظرین، اب آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ کل جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لیں گے اور پارلیمنٹ سے رائے لیں گے کہ 21 ارب جو ہے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے۔ آپ رائے بھلے لیتے رہیں، لیکن اگر آپ پیسے نہیں دیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ طے ہے کہ پھر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پروسیڈ بھی ہوں گے اور گھر بھی جائیں گے۔ ناظرین، کل کیا ہوگا اس کے لیے آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔